سوال ہے اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے. یا وہ طلوع اسلام لکھ رہے ہیں تو اس کا خضر راہ لکھ رہے ہیں تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے. اینڈ رزلٹ تو پھر جا کے وہی آتا ہے جس کو آج ہماری اسٹیٹ پروٹیکٹ کر رہی ہے. بھلے کوئی نام مزدور ہے یا نیز پیغمبر بھلے کن در بدل دارو کتاب کیونکہ مارکس ہے پیغمبر نہیں ہے کتاب اس کے جتنے مرضی آپ اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں مگر آپ نے اپنی تان کہاں آ کے توڑی ہے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. تو جب تک اب اگر محبوب تابش کی گفتگو کو مد نظر رکھا جائے اور شاید کسی حد تک یہ بات ریلیونٹ بھی ہے کہ آپ اس میں سے نتیجہ اور کیا درخواست کر سکتے ہیں. جب خود شاعر نے نتیجہ اخذ کر کے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو ڈیکنسٹرکٹ کر بھی لیں تو اس کی ہاں اس میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ میں خیال کہ اس پورے کے اندر سے شاعر اقبال کو ڈھونڈا جائے. اس کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فطرت کے حوالے سے ہیں باقی چیزیں ہیں مگر اس پہ چونکہ فوکس ہوتا نہیں ہے ہمارے زیادہ تر ان کی ایسی نظموں کے حوالے سے. اور اینڈ رزلٹ پھر وہی جس کا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا یا کابر صاحب نے بھی جس کا ایک حوالہ دے دیا ہے. تو بہرحال یہ بڑے شاعر کی اپنے ساتھ بھی زیادتی تھی اور اس کو سمجھنے والوں کی بھی اس کے ساتھ زیادتی تھی. تو اس کا کیا ریکمنڈیشنز کیا ہے؟ تھوڑی پہلے انہیں ابتدائیہ شروع کی تھی نا ڈاکٹر صاحب وہ تو ٹھیک تھا. میں ہندو تو میرے کو اختلاف تھا جو ڈاکٹر محبوب تابش صاحب کو موقع نہ دینا چاہیے تھا گفتگو کا کہ اصل کامل لوگوں کی گفتگو کے بعد شروع تھی. مقبول گیلانی صاحب خوبصورت گل کی ہے. پہلی گل ہے کہ وہ شاعر کو اگر اصل سمجھنا تو ہوں وقت کے جو حالات ہیں جہے وقت جو شاعری کرتا پہ جہے حالات کے جو شاعری کرتا پہ پہلے تو خود تصا دیکھو نا جائزہ گنسو انہیں گھر کے مذہبی حوالہ دیتے ہیں کہ بھائی احمدی نہیں ہاں وہ والد بھی تھے بھائی بھی. جدو احمدی گھر کے بچ ہوں آنکھوں کھولیے تو دیکھو ہوں احمدی کا عقیدہ کیا ہے. ہوں نال جدو اختلاف کرے سی تو ظاہر ہے اس طرح کی وہ شاعری کرے سی بلا ہوں وہ میرے خیال چوگی گالی چاک کر دی تر کے نادا نے خلافت کی کو بات سادگی مسلم کی دیکھ اور کی عیاری کی دیکھ وہ ہوں وقت جو حالات ہیں ہوں جو کرنا ہے باقی ساری ریاست ہے ہوں دی شاعری کو فائدہ چاہنے کے واسطے انہیں جاتے وہ کیتے جہاد اتنے واقعی ہوں کو ذہن کھڑے تھا جڑے عام بھی ہیں وہ جہاد کے خلاف ہیں. شمشیر والے جہاد کے احمدی خلاف ہیں. جہاد اکبری تے جہاد اصغری دا وہ نام دینا جلے سوں کو پڑھتے ہوں تے گھر دے وچ وہ گل تھی ہے. اصل جے کامل لوگوں کی گفتگو دے بعد بلا یہ علم والے لوگ گل کرنا ہندے جلے گل کی ہوں دے بعد بلا سارے تے ہے کپ نہیں کرنا اصل کیا. اچھا میں سب سے ایک بات یہاں پہ میں بات کی فاضل دوست نے جس زمانے میں اقبال کی پہلی کتاب جس زمانے میں آ رہی تھی اور سلسلہ چل رہا تھا اور اس زمانے میں جماعت احمدیہ بھی موجود تھی اور اگر آپ اس وقت جماعت احمدیہ کی ڈائنامکس اگر آپ دیکھیں تو بڑی مختلف ڈائنامکس تھی. اس وقت تک جماعت سپلٹ نہیں ہوئی تھی دو حصوں. ٹھیک ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے جو نقطہ نظر تھے اس وقت تک ان کو ایک بڑے مخصوص طبقے نے زندیق کہا ہوا تھا جو اب تقریباً ہر بندہ دوسرے کو قرار جس طرح دیتا ہے. محمد علی مرزا ٹھیک ہے جیسے نہ وہ خادم رضوی ہے اکثر اس کو دیوبندی اور سلفی اس کو اور سلفیوں کو سارے بریلوی کافر قرار دیتے ہیں. جس طرح کے اعلیٰ حضرت نے قرار دیا ہوا اسلام اللہ امرتسی اور اس پورے لوگوں کو انہوں نے قرار دیا اس طرح مرزا صاحب نے دیتے. معاملہ خراب ہوا ہے آخر جا دوسری خلافت جو ہے جناب بشیر الدین محمود ہے. اچھا اس وقت تک جب تک کہ حکیم نور الدین بھیروی جو پہلے خلیفہ ہوئے تھے مرزا صاحب کی ڈیتھ کے بعد اس وقت تک جماعت بڑی متحد تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے
ہم کہتے تھے نا باقاعدہ حکیم نور الدین گھیروی صاحب کا جماعت میں یہ انسٹرکشن تھی جو کہ آن ریکارڈ ہے کہ جو بشیر الدین محمود کے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں وہ مرزا صاحب کی تعلیمات کو صریحاً ان کی وہ غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. لہٰذا جماعت کی سطح پہ میں بحیثیت خلیفہ ان کو سختی سے روکتا ہوں کہ ان کو بند کیا جائے. اور بشیر الدین محمود لائن کون سی لے رہے تھے؟ وہ لے رہے تھے ذکر نبوت کی لائن، جس کی بنیاد پر الگ ہو گئے لاہوری ان سے الگ. لاہوریوں کا عقیدہ آپ دیکھیں تو لاہوری احمدی جو ہے وہ تو اس میں وہ تو مرزا صاحب کو سمپل ایک مجدد مانتے ہیں، جیسے کہ کہا گیا کہ ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے. جیسے جمال الدین قادری کے بارے میں کہتے تھے وہ ان کا خیال تھا کہ 14ویں صدی کا مجدد جو ہے وہ مرزا صاحب ہے، ان کا یہ نقطہ نظر ہے. یہ جب پہلے خلافت کے اندر جب یہ خلافت کی جنگ چھڑی ہے اور پھر وہ خاندان جو تھا مرزا خاندان جو تھا اس نے اپنے کلچز کو مضبوط کیا ہے، تو ایک ایسی لائن لینے کی ضرورت تھی کہ مرزا غلام احمد کے جو با اعتماد ساتھی تھے جو ٹرو مرزا صاحب کی تعلیمات کو لے کے چل رہے تھے ان کو آئسولیٹ کیا جائے اور ایک ایسی لائن لی جائے جو ان سب سے مختلف ہو. یعنی میں باقاعدہ میں اس کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ آن ریکارڈ ہے حکیم نور الدین صاحب کا بطور خلیفہ کے یہ کئی مرتبہ انہوں نے چھپے ہوئے مضامین بشیر الدین محمود کے مضامین کو ڈسون کیا ہے کہ جس میں ماں بندی اور ذکر نبوت اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آ رہی تھی. تو جماعت کے اندر تو خود ایک بڑی خوفناک رفت جو ہے اس بارے میں چل رہی تھی. ٹھیک ہے نا. اب مجھے نہیں پتا کہ عطا محمد کا تعلق جو ہے وہ لاہوری سے تھا یا دوسرے گروپ سے تھا، مجھے نہیں پتا، مگر بشیر الدین محمود کے دوسرے خلیفہ بننے سے پہلے تک حکیم نور الدین کی ڈیتھ تک کسی قسم کی کوئی پیغمبری والا معاملہ نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی نبوت والا معاملہ نہیں تھا. اچھا اب ہمارے کیونکہ ہمارے دوستوں میں فیملی میں ایسے ہیں تو میرا ہم سے بس بعض وقت کوشچن یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں وہ پہلے ایڈیشنز تو دکھائے ایک کشتی نوح کا یا اسی طرح کے ایک غلبی کا ازالہ اس طرح کی اور جس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ جناب انہوں نے اپنے آپ کو ذیلی نبوت کی طرف وہ دیکھنا جو زندگی میں مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی میں جو بکس چھپی ہیں وہ اوتھینٹک ہیں. اس کے بعد آج تک جو پرنٹ ملتے ہیں آپ کو وہ پرنٹ وہ نہیں ہیں. تو یہ اپنے طور پہ میں چونکہ ضمن بات یہاں پہ آئی نا تو اچھا باقی اگر آپ وہ کتاب دیکھیں روسائے پنجاب چیفز آف پنجاب والی تو اس کی دوسری جلد کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ گرداسپور کے جس خاندان کے نوابوں کا ذکر ہے وہی کا مرزا فیملی کا ذکر اس میں ہے. بالکل ہے. تو وہ تو مرزا فیملی تو ایک یہ تو باقی جیسے یہاں پہ ہمارے سجادہ نشین اور خانقاہوں والے اور گدی درباروں والے انگریزوں کے ساتھ چل رہے تھے تو مرزا فیملی بھی چھال کھائے گئے وہ اپنی نوابی کو جس طرح سے آئی تھی اس کو سسٹین کرنا تھا نا وہ کس طرح کر سکتے تھے. اچھا پھر جس جہاد کو لے کے چل رہے تھے کیا نام ہے پین اسلامزم کے جمال الدین افغانی محمد احمد شہید وغیرہ جتنے اس کے اوپر بے شمار فتوے موجود ہیں مرزا صاحب کے نہیں ادھر سے. تو یہ ایک شاید ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جہاد صرف اور صرف مرزا غلام محمد قادیانی نے جہاد شمشیر کو روکا تھا. اس زمانے کی اور بھی ڈائنامکس تھیں جس کو میرے خیال میں دیکھنا بہت ضروری ہے. اچھا بہت اقبال. اچھا اب اقبال کا چونکہ اس میں ایک ایسی بات آ گئی تھوڑا سا یہ بھی ہے. باقی جہاں تک سر اقبال کا تعلق ہے یہ بات تو بالکل میرا خیال ہے کہ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اقبال کا ایک اپنا اسٹیٹ آف مائنڈ جو تھا بطور شاعر کے بھی بطور ایک سوچنے والے کے بھی وہ اس زمانے کے اندر جس طرح وہ ملت کے تصور کو لے کے جا رہے تھے یا جس طرح وہ زمین سے ڈسوسیٹ ہو رہے تھے اپنی
اس کے پیچھے بھی اس زمانے کی شاید کوئی سیاست کار فرما تھی یا کوئی ایسا وقت کے حالات، اس وقت کے حالات و واقعات کی ڈائنامکس جو ہیں. اب دیکھیں نا اقبال ٹکر کسے لے رہے ہیں؟ حسین احمد مدنی سے. اور حسین احمد مدنی کس کا نمائندہ ہے؟ دیوبند کا نمائندہ ہے. یعنی ایک لحاظ سے اقبال جس مذہب کی طرف ہم اسے دیکھ رہے ہیں اس مذہب کے بڑے نمائندوں سے تو وہ ایک ملت اور وطنیت میں اختلاف کیے کھڑا ہے. اچھا پھر اقبال کے اختلافات بڑی سیرفی قسم کے اختلافات ہیں. اور حسین احمد مدنی بہرحال جو بھی تھا اس زمانے کا ایک بڑا نام تھا. اور وہ نظم تک تو لیتے چے بول عجبیست، اور جو آخری نظم ہے کلیات اقبال کی جو حسین احمد مدنی بھی انہوں نے تحریر کی ہے. ہاں تو یہ سمجھ سے بعض اوقات مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ اقبال اس قدر تضادات، یا تو پھر وہ اتنا کمزور تھی اس کی پرسنالٹی، اس کا سیلف اتنا کمزور تھا کہ جو بھی چیز آتی تھی وہ اس کی طرف فوراً لپکتا تھا، اٹریکٹ ہوتا تھا. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ بعض لوگوں کو اٹریکشن ہوتی ہے کہ نہیں نئی چیز کو دیکھا جائے، نئی چیز کی طرف لپکا جائے، اور بعض ہوتے ہیں کہ شاید وہ دباؤ اور چیزیں تھیں کہ یار اب سال 1924 میں کتاب چھپ رہی ہے، اس سے پہلے 1905 میں 6 میں چھپ چکی ہے، 1915 میں چھپ چکی ہے. اب 15 میں جو چھاپ دی انہوں نے کتاب اسرار بے خودی، اسرار خودی، 17 میں انقلاب آ گیا. اور اس زمانے میں انقلاب سمجھیں کہ دستک دے رہا تھا آپ کے ہندوستان کے اوپر. بالکل تھا. خوف یہی تھا نا انگریز کو، یہ یہاں پہنچ جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ اس دباؤ کا یا اس انسپریشن کا نتیجہ ہو کہ وہ کبھی لینر کو خدا کے حضور میں کھڑا کر رہا ہے، کبھی اس کو نیست پیغمبر والی بات کر رہا ہے، کبھی کچھ اور کر رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کوئی ایک تضاد ہے بہرحال. اور میرا خیال ہے کہ اس تضاد کے ساتھ ہی اس کو پڑھنا چاہیے. اگر ہم ان چیزوں کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس زمانے کی پوری سیاسی، سماجی، مذہبی تک جو صورتحال تھی ایک مجموعی طور پہ، یعنی اگر وہ 19ویں صدی کی انہوں نے صرف قرۃ طاہرہ کی تعریف نہیں کی، اس نے علی محمد باب کی بھی تعریف کی ہے، اس کی بھی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اپنے طور پہ ایک بڑی عجیب بات ہے. تو میرا جناب صاحب آخری جملہ یہ ہے کہ اقبال بیسیکلی اس کنفیوز نسل سے تعلق رکھتا تھا جو 19ویں صدی کے آخر تک مذہبی، سیاسی، سماجی، تہذیبی حوالے سے مختلف نظریات کے ایک وفور کی وجہ سے کنفیوز ہوئی تھی. اقبال اس کا نمائندہ. یعنی اس ہندوستان کی تاریخ کا اگر سب سے زیادہ کنفیوز کوئی عرصہ ہے تو 1857 سے لے کر 1900 تک کا عرصہ ہے. ہم نے آج تک اس کو پوری طرح وہ نہیں کیا، اس کو اس 48-50 سالوں کو ہم نے ڈیکنسٹرکٹ نہیں کیا، اس کو اس کی ڈائسیکشن نہیں کی کہ اسی عرصے میں آپ کے ہندوستان میں، آپ کے ایران میں، آپ کے افغانستان میں، اس پورے خطے کے اندر جو تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی تھیں، جو سیاسی بھی تھیں، سماجی بھی تھی، اور پھر عالمی سطح کو بھی اگر آپ ساتھ لے لیں، عالمی تبدیلیوں کو بھی لے لیں، تو ایک عجیب و غریب یہ 50-60 سال کا عرصہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو کنفیوژن اس عرصے کی دیر تھی اتنی وفور کے بعد، وہ کنفیوژن اقبال کے ہاں کہیں اس کی شاعری میں مجسم ہوئی ہے. اچھا جی.